ہے کہ اس خطے کے ایشیا کے جو بڑے بڑے تنازع ہیں اس میں میں ثالث کا کردار ادا کروں اور یہ تنازع کسی حد تک ختم ہو جائیں، یا امریکہ کی نیت میں فرق ہے یا لہجے کی شد و مد میں فرق ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نہ کشمیر کے معاملے میں بھارت اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے، نہ چائنا کے ساتھ معاملے میں اس کی ثالثی قبول کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت کون سے ایسے گولز ہیں جو اچیو کرنے کی کوشش میں ہے یا کر رہا ہے؟ OIC میں ہمیں بہت ساری مسلم کنٹریز نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا انڈیا کو یہ جرت تو دیتی ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی مسئلے کرے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ صورتحال پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا، صورتحال آپ کے سامنے ہے، بھارت کی جانب سے ایک تو بارہا خلاف ورزی کی جا رہی ہے لائن آف کنٹرول کی، اور بھارتی کوارڈ کاپٹر جو کہ 700 میٹر اندر آ گیا تھا جسے تباہ کر دیا گیا، بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ کیوں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ بھارت کے اندر جو قیادت ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تمام کی تمام قیادت اس وقت وہ ہے جو ٹرینڈ ہے، پروردہ ہے، فالو کرتی ہے ان کو۔ 7-8 سال کی عمر سے ان کے ذہن میں صرف دہشت گردی کے علاوہ، مسلمان دشمنی کے علاوہ، مارنے کے علاوہ یہ RSS کے جو شاکرز ہیں یہ کچھ نہیں پڑھاتے۔ اور نریندر مودی بھی وہاں کا طالب علم ہے، امیت شاہ بھی وہاں کا طالب علم ہے، بابو بجرنگی بھی وہاں کا طالب، یہ سارے پیدائشی دہشت گرد ہیں۔ نہ ان کو کوئی مورل ویلیوز ہیں، نہ ان کی کوئی خاندانی ویلیوز ہیں، کیونکہ ان کے خاندان ہے کوئی۔ اب جب اس قسم کے سائیکولوجیکل سائیکوپیتھس ہیں، وہ ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ صرف دہشت گردی کے علاوہ کسی اور چیز کو پیاری نہیں کریں گے، تو یہ چیز آپ کو صرف بارڈر سے باہر نہیں، ان کے ملک کے اندر نظر آتی ہے کہ رات کو اٹھ کے کرفیو سے، رات کو دن میں ایک اناؤنسمنٹ میں تقریر کر کے کرفیو لگا دینا اور پھر تمام کے تمام مینز آف ٹرانسپورٹ بند کر دینا، تو وہ تمام لوگ جو بیچارے کام کرتے تھے گاؤں سے آ کے بامبے، دہلی، کلکتہ میں آئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھی نہیں ویڈیو کہ وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تھے جن کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے تھا، ایک ویڈیو آئی جس میں ایک ماں مری پڑی اور بچہ اس کو جو ہے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے۔ اب جہاں اس قسم کی قیادت اپنے ملک کے اندر لوگوں کو مارنے پہ تالیاں بجوا رہی ہو، اپنے میڈیا کے ذریعے اپنی جو اچیومنٹ ہے اس کو اجاگر کر رہی ہو، وہ ہمسایوں کے ساتھ کس طرح پیسفل طریقے سے رہ سکتا ہے؟ اس سے تو شرارت ہی کرنی ہے۔ دنیا اب یہ چیز کو سمجھ گئی ہے، جیسے آپ نے ابھی یورپی یونین کا ذکر کیا یا امریکن کمیشن کیا، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت از انوالوڈ ان میسو ٹیررزم، ان میسو اسکیل ٹیررزم، یعنی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ میسو اسکیل ٹیررزم میں انوالو ہے بھارت۔ اور جب وہ اس چیز میں انوالو ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ملک کے اندر بھی کرے گا، ملک کے باہر بھی کرے گا، اور یہی چیزیں آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پہ لوگ مرداروں کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے دوائی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو وہ ان کے میں یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے جریدے اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ویب سائٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ اب انڈیا کے اندر ایک ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک لوگوں نے ویب سائٹ بنائی کہ آئیے کہ جہاں پہ عورت بک رہی ہے، جہاں پہ ماس ریپ ہو رہے ہیں، جہاں پہ گینگ ریپ ہو رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور اس کو کشمیر کیا وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا ٹوٹیں گے۔ چائنا نے کیوں لداخ پہ اپنی فوجیں موو کی ہیں؟ اس لیے کہ جب کشمیر کا 370 آرٹیکل ختم کر کے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا ہے، جو لداخ سے بھی لنک تھا، لداخ کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے، تو کیا چائنا کیوں بیٹھ سکتا تھا؟ تو کیا یہ دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی صرف پین سے کی جاتی ہے؟ دہشت گردی تو گالی دے کے منہ سے بھی کی جاتی ہے، دہشت گردی پین سے گردی جو ان کا میڈیا وہ بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا دہشت گرد ان کا میڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر طرح سے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی گفتگو کرنے کے لیے۔
اور سب سے بڑی اچھمبے کی بات یہ تھی کہ اس سڑک کا افتتاح جو وجہ تنازع بنی نیپال اور بھارت کے درمیان، بھارت کے وزیر دفاع نے کیا. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سڑکوں کے جو انوگریشن ہے یا افتتاح ہیں وہ وزیر دفاع کرتے رہے. لیکن بہرحال ایسے موقع پر بھارت کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں امریکہ کی ثالثی نہیں برداشت کر رہا، اگنور کی. اور اب چائنا کے ساتھ جو تنازع بھارت کا ہے اس سلسلے میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی بھارت نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے ایسے موقع پر جب عالمی منظرنامہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. انڈیا اور چین کا تو ایک پوری ہسٹری ہے کہ 1962 سے یہ تنازع چلا آ رہا ہے جی لداخ کا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 488 کلومیٹر لمبی ایک مشترکہ ایک لائن ہے، ایک سرحد ہے جس کی بنا پر سرحد کے دونوں طرف انڈین اور چائنیز فوجی ہیں. لیکن اس سلسلے میں ایک دم یہ الاؤ کا کام کیسے کیا بھارت نے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے میں آرٹیکل 370 پر کشمیر کا حق بھی لے لیا گیا اور لداخ کو بھی جو سینٹرل کے سپرد کیا گیا تھا، اور جس کو ہمیشہ سے ہی چائنا نے کہا ہے کہ یہ ہماری ثوابدید ہے، اور یہ جو ہمارا جو حق ہے یہ اس کے اوپر دراصل ایک حملہ ہے. ٹھیک ہے قمر صاحب آپ بتائیں، ایسے موقع پر انڈکلیئرڈ ایک سپر پاور کے ساتھ دو بدو ہونے کی جرت کرنا انڈیا کی اس سبکی اور ضلالت کے باوجود، اور دوسری ایک ڈکلیئرڈ سپر پاور کا میڈیٹر کے کردار ادا کرنے کی پیشکش کو قبول نہ کرنا، بھارت کے ذہن میں کیا لگ رہا ہے آپ کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے میڈیشن کی بات کی ہے، وہ تو انڈین گورنمنٹ نے کہا ایسی تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہوئی ان سے، اور یہ بالکل غلط بات ہے. اور لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی وہ کووڈ-19 پہ کسی ایشو پہ ہوئی تھی، سو وہ انڈینز نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. سو یہ بلکہ ٹرمپ صاحب کی بڑی سبکی ہوئی ہے. لیکن اب واپس آ جائیں انڈیا اور چائنا کے معاملات پہ. دیکھیں یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انڈیا اور چائنا کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو جنگ کے دہانے پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک پکچر آپ کے ویورز کے پاس آنی چاہیے. بھلے انڈیا اور چائنا کی 1962 میں وار ہوئی، لیکن جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے یہاں پہ کبھی گولی نہیں چلی. وہ ہمیشہ ڈنڈے پتھر اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ پتہ ہے LOC پہ تو ہمیشہ بڑی ہیوی فائرنگ اور کس طرح انڈینز کرتے رہتے ہیں. اور اوپر سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے ان کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $100 بلین کے قریب ہے، اور انہوں نے پلان کیا ہوا اگلے $500 ارب تک اس کو لے کے جانا ہے اگلے 2-4-5 سال میں. سو یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے. ایک طرف سے جو مغرب ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں انڈو پیسیفک اوشن میں انڈیا کو پراپ اپ کرنا ہے ایک ایز اے میجر پلیئر، تاکہ وہ چائنا کے جو بیک یارڈ میں جتنے بھی یہ ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک رول پلے کرے. اوپر سے امریکنز نے، آسٹریلینز نے جو ہے اور جاپنیز نے اور انڈینز نے ایک کوارڈیلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ بھی شروع کیا ہوا ہے چائنا کو کنٹرول کرنے کا. سو بڑے لیول پہ چائنا جو ہے امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. ایون کہ انہوں نے جو ان کی پیسیفک کمانڈ تھی اس کا نام ہی انڈو پیسیفک رکھ دیا تاکہ انڈیا کو اوبلائج کیا جائے. یہ ابھی جو ان کے سیکرٹری میٹرز تھے پرانے انہوں نے یہ کیا. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹیکٹیکل لیول پہ چھوٹے لیول پہ بارڈر پہ پرابلمز ہیں، آپ نے جو چائنیز امبیسڈر انڈیا میں ہے سن ویڈونگ ان کا بیان سنے، وہ کہتے ہیں ڈریگن اینڈ ایلیفینٹ ول ڈانس ٹوگیدر. اٹ مینس کہ یہ، اور مزے کی بات سنیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی جو ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ اپروچ ہے کہ ہم نے اپنا جو نظریاتی ہندوتو ہے اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس کو پورے ریجن میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور جو لائک مائنڈڈ سٹیٹس ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے. نیپال کو بھی وہ ایسی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہندو مذہب ہے اور وہ بہت زیادہ ریلیجس معاملات کے لیے نیپال میں جاتے ہیں. مالدیوز کی فورن پالیسی انڈیا بڑی دیر تک کنٹرول کرتا رہا ہے. آپ نے ہندوتوا کے نظریہ کی بات کی. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سی پیک ایران اور پاکستان کا سارا معاملہ ہے. جی بھی گلگت بلتستان کے سلسلے میں یہ بھارت کی موو ہے. اب ایک تیسرا ورژن ڈاکٹر ہما بکائی صاحب، اگر آپ کو میری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا، ایسے موقع پہ جو ہم نے دیکھا کشمیر اور لداخ لیے انڈیا نے قانون تبدیل کیا، اور انڈین پرائم منسٹر اپنے نہ صرف وزیر دفاع سے ریگولر ملاقات کریں، ایئر چیف سے بھی ملاقات کی، نیول چیف سے بھی ملاقات کی، اور بڑی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی. چینی صدر نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا ہے، 5,000 کی مزید تعیناتی بھی کی ہے، بجٹ میں بھی 178 ارب کا اضافہ کر دیا ہے. اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت بیک فٹ پہ جائے گا، کشمیر کو اس کے اصل قوانین کے مطابق کرے گا، لداخ سے وڈرا کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جس سپر پاور کی آپ تنہائی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے
तो अमेरिका के साथ तो न्यू दिल्ली की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, ओके, चाहे वो चाइना की तरफ कदम बढ़ाए, चाहे वो ठीक है। पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आंखें दिखाए। उसको पता है कि उसे एक तरह की पुष्टनाई हासिल है, न सिर्फ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स से बल्कि दीगर वेस्टर्न पावर्स से भी। और आप देखिए कि कुछ पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम मसले हैं। अभी OIC में हमें बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ने भी सपोर्ट नहीं किया है, तो जाहिर है कि ये तमाम चीजें क्या इंडिया को ये जुर्रत तो देती हैं कि वो पाकिस्तान के साथ भी मसले करे। देखिए 2020 में बावजूद कोविड-19 के लाइन ऑफ कंट्रोल की बड़ी सख्त वायलेशन हुई हैं, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। उसने चाइना के साथ भी वही शुरू किया था। चाइना ने अपने वर्स्ट डिप्लोमेसी जिसको वो लोग कहते हैं वो दिखाते हुए इंडिया को बड़ा सख्त पुशबैक दिया है। ठीक है।